الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ زیر تعمیر دکان کا کرایہ، رینٹ آف انڈر کنسٹرکشن شاپ۔ زیر تعمیر اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے پیشگی رقم کی ادائیگی اور اس پر منافع لینے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے کہ ایک صاحب نے ریل اسٹیٹ کمپنی کو زیر تعمیر دکان، فلیٹ یا اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے پیشگی ادائیگی کر دی، اور یہ اپارٹمنٹ یا دکان ان صاحب کو 2 سال کے بعد ملے گا۔ کمپنی زیر تعمیر اپارٹمنٹ یا دکان یا فلیٹ کی تعمیر کے دوران گاہک کی طرف سے ادا کی گئی ایڈوانس پیمنٹ پر مالی منافع ادا کرتی ہے۔ کیا یہ منافع وصول کرنا جائز ہے؟ اس جواب کا پہلا حصہ یہ ہے کہ زیر تعمیر مکان، دکان یا اپارٹمنٹ خریدنے کا معاہدہ کرنا یہ جائز ہے کہ کوئی کمپنی آپ کو طے شدہ قیمت اور طے شدہ وقت میں دکان، فلیٹ یا اپارٹمنٹ تیار کر دے۔ اس معاہدے کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ جس سے پروڈکٹ کے بارے میں کسی طرح کی ایمبیگوٹی، ابہام یا جہالت باقی نہ رہے۔ تنازعات اور اختلافات پیدا کرنے والے امور کو پہلے ہی طے کر لیا جائے۔ اسے عقد استثناء کہتے ہیں، یعنی کانٹریکٹ ریکویسٹنگ سم تھنگ ٹو بی میڈ ٹو سرٹن اسپیسیفیکیشنز۔ اسلامی فقہ اکیڈمی مجمع الفقہ الاسلامی نے اس کے جواز کی رائے دی ہے۔ اس کے چند ایک بنیادی ضوابط ہیں۔ نمبر 1، پروڈکٹ کے مواصفات یعنی اسپیسیفیکیشنز اور کام کی تفصیل طے ہو۔ نمبر 2، وقت کی میعاد طے ہو کہ کتنی مدت میں یہ سارا کام ہوگا۔ اور نمبر 3 جو ہے رقم کی ادائیگی کا طریقہ کار اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوں۔ تو اس کے علاوہ بھی اس کی کچھ شرائط حسب معاہدہ اور حسب پروڈکٹ ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی اصول اس کے یہی ہیں۔ تو اس کے پیش نظر اس طرح کا معاہدہ کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس میں کوئی اور شرعی مخالفت نہ ہو۔ دوسرا حصہ، جب کمپنی سے آپ کا معاہدہ ہو جائے، عقد ہو جائے، ڈیل ہو جائے، تو پیشگی جو رقم آپ نے ایڈوانس رقم جو دی ہے وہ کمپنی کی ملکیت بن جائے گی، اور کمپنی کی ملکیت بن کیونکہ آپ نے جو چیز خریدی ہے اس کے اگینسٹ وہ رقم دی ہے، تو اس بنا پر وہ جو رقم کمپنی کو ملی ہے کمپنی اس رقم کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گی، اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ کمپنی کا ہے۔ اچھا، اس رقم سے اب کمپنی آپ کو منافع دینا چاہتی ہے، تو کیا آپ وہ منافع لے سکتے ہیں؟ جو سوال ہے، نہیں۔ یہ مشروط منافع یا طے شدہ منافع جو ہے ایڈوانس پیمنٹ کے اگینسٹ، یہ اس رقم جو آپ نے رقم ادا کی ہے اس کی حالت، کیفیت یا اس کے سٹیٹس کو مبہم کر دیتا ہے کہ آیا یہ رقم قرض تھی یا سرمایہ کاری کے لیے دی گئی تھی یا خریداری کی کے عوض یہ رقم دی گئی تھی۔ تو جو صورتحال ہے ابھی اس کویسچن میں، اس میں صرف رقم دی گئی ہے، ابھی تک تعمیر نہیں ہوئی، ملکیت اور قبضہ نہیں دیا۔ تو یاد رکھیے کہ ہر معاہدے کی اپنے شرائط اور تقاضے ہوتے ہیں۔ ایڈوانس رقم چونکہ خریداری کے لیے دی گئی تو اس پر ماہانہ نفع کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ دکان کی متعین جو فکسڈ قیمت کے ساتھ جب یہ غیر متعین نفع اور پروفٹ شامل ہو جائے گا تو ایک اعتبار سے اپارٹمنٹ کی قیمت بھی تبدیل ہو جائے گی، اور مدت کے اختتام تک فکسڈ قیمت جو ہے یا ایگزیکٹ فگر جو ہے قیمت کی، ایگزیکٹ فگر جو ہے اس کے غیر واضح ہونے کا امکان ہے۔ دوسری بات یہ کہ نفع کس شے کے عوض ملے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس رقم کے عوض جو دی گئی ہے تو وہ رقم تو دکان یا اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے دی گئی تھی، نہ کہ سرمایہ کاری کے لیے، تو اپارٹمنٹ کی فروخت کے ساتھ نفع کی شرط گویا کمپنی دکان فروخت کرنے کے ساتھ نفع دینے کی پابند ہے، اور یہ نفع پھر ظاہر دکان کی قیمت پر بھی اثر انداز ہوگا، یعنی جتنا منافع دیا جائے گا اسی اعتبار سے قیمت کم رکھی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ سوال میں صرف نفع کا ذکر کیا گیا ہے کہ کمپنی اپارٹمنٹ کے ساتھ نفع دے گی، یعنی نقصان کا ذکر نہیں کیا گیا، خریدار گویا نقصان میں شریک نہیں ہے۔ تو کمپنی اس شراکت میں، اگر یہ شراکت ہوتی ہے تو شراکت تو نفع نقصان کی ہوتی ہے، تو اس میں صرف کمپنی نفع دے رہی ہے، یہ چیز بھی مشکوک ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اس میں غیر واضح ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ معاہدہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، کمپلیشن تک نہیں پہنچتا، کسی وجہ سے تکمیل تک نہیں پہنچتا، تو پھر جو دی گئی رقم ہے، جو خریدار نے رقم کمپنی کو دی اور کمپنی نے جو منافع خریدار کو دی ہے، اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ ہر تجارتی صورت اور معاہدے کے اپنے شرائط اور تقاضے ہوتے ہیں۔ بیان کردہ صورت میں خریداری کے ساتھ ماہانہ نفع درست نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے معاہدے کے ساتھ مشروط ماہانہ نفع، اس کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے۔ شرعی اصولوں کے تحت صرف دکان، اپارٹمنٹ
یا فلیٹ کی خریداری کا معاہدہ کیا جا سکتا ہے، ایڈوانس رقم دی جا سکتی ہے، عقد استثناء کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں اس طرح کا مشروط نفع یا کوئی اور غیر شرعی شک شامل نہ ہو۔ اسی سے متعلق دوسرا سوال ہے کہ ایک فلیٹ کی قیمت اس کے رقبے کے لحاظ سے 1 کروڑ رکھی گئی، جو کہ 5 سال کی اقساط میں قیمت ادا کرنی ہے اور 5 سال بعد خریدار کو اس کا فلیٹ کا قبضہ مل جائے گا۔ پیشگی ایڈوانس یکمشت نقد رقم دے کر خریداری کرنے کا ارادہ رکھنے والے کو کمپنی یہ آفر دیتی ہے کہ اقساط میں ڈسکاؤنٹ دے گی، مثلاً 6% سالانہ ڈسکاؤنٹ یا رعایت، اور یہ ڈسکاؤنٹ کی رقم خریدار کو اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک مالک خریدار کو طے شدہ دکان یا فلیٹ نہیں دے دے گا۔ تو یہ مدت مقررہ 5 سال کی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ ایسا کسٹمر یا گاہک جو قسطوں میں رقم نہیں دے رہا بلکہ ایڈوانس رقم دے رہا ہے اور یکمشت دے رہا ہے، اس کے عوض وہ کوئی ڈسکاؤنٹ چاہ رہا ہے، اگر وہ ڈسکاؤنٹ فوری اور یکمشت اس کو دیا جا رہا ہے، مثلاً 1 کروڑ کا یا جیسے 5 کروڑ کا یہ فلیٹ ہے یا 1 کروڑ کا یہ فلیٹ ہے، تو 1 کروڑ کے فلیٹ پر اس کو ڈسکاؤنٹ کے طور پر 10 لاکھ روپیہ شروع میں چھوڑ دیا گیا، 90 لاکھ کا اسے فلیٹ دے دیا گیا، یہ ڈسکاؤنٹ جو اسے کر دیا گیا، یا 3% ڈسکاؤنٹ کر دیا گیا، یا 4% ڈسکاؤنٹ کر دیا گیا، اور جو معاہدہ ہے اسی وقت طے پا گیا اور رقم طے ہوگی، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جیسے سوال میں بتایا گیا کہ اگر جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جس سالانہ اس کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، یعنی ہر سال جو ہے ہر مہینے اس ڈسکاؤنٹ کی رقم 5 سال تک ہر مہینے اس کو ڈسکاؤنٹ کی رقم 6%، 5% یا 4% ملتی رہے گی، تو جب تک اس کو قبضہ نہیں مل جاتا، یہ صورت درست نہیں ہے، کیونکہ ڈسکاؤنٹ جو بھی ہونا چاہیے وہ فوری اور یکمشت ہو، ورنہ 5 برس میں ڈسکاؤنٹ کی رقم کی ادائیگی بھی کمپنی کے ذمے قرض رہے گی۔ ایک طرف کمپنی فروخت کر رہی ہے اور دوسری طرف کمپنی کے ذمے وہ ڈسکاؤنٹ کی رقم قرض کی صورت میں موجود ہے، تو بیع کے ساتھ قرض ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لین دین میں قرض اور فروختگی کو ناجائز کہا اور منع کیا، اس سے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلفہم و بیع۔ تو یہ حدیث جو ہے سنن نسائی میں ہے، محدث الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے، 3641۔ تیسرا سوال جو اس سے متعلق ہے کہ اگر ایک کمپنی گھر یا ہوٹل تعمیر کرتی ہے اور لوگ قسطوں پر کمرہ، گھر یا اپارٹمنٹ خریدتے ہیں، سال بعد کمپنی اپنے گاہک کو زیر تعمیر اپارٹمنٹ کا کرایہ دینا شروع کر دیتی ہے، تو اس بیع، سودے یا ڈیل میں گاہک اپنے خرید کردہ اپارٹمنٹ کو کمپنی کے سوا کسی دوسرے کو بیچ نہیں سکتا، نہ خود رہائش رکھ سکتا، بلکہ یہ کمپنی کے پاس رہے گا ہمیشہ اور گاہک کو کرایہ ملتا رہے گا، یا اگر بیچنا چاہے گاہک تو کمپنی اسے خرید لیتی ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو زیر تعمیر اپارٹمنٹ کا کرایہ بھی درست نہیں ہے۔ اولاً یہ مشروط ہے کہ آپ اس اپارٹمنٹ کو خرید کا معاہدہ کریں گے تبھی کمپنی آپ کو اس کا کرایہ دے گی، یعنی فروخت کے ساتھ ہی کرائے کی رقم کمپنی کے ذمے ہے، جو کہ کمپنی نے ایک ساتھ میں آپ کو ادا کرنی ہے، تو خرید و فروخت کے ساتھ کرائے کی یہ ڈیل کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ کرائے کی رقم اور مدت اپارٹمنٹ کی قیمت پر بھی اثر انداز ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسی بیع سے منع کیا جس میں ایسے نفع سے منع کیا جس میں جب تک ذمہ داری نہ مل جائے، کہ جب تک ذمہ دار یعنی حقیقی ملکیت اور حقیقی قبضہ اس شخص کو نہ مل جائے تو اس وقت تک وہ نفع یا منافع کا حقدار نہیں ہوتا۔ یہ حدیث جو ہے سنن نسائی میں 3641 اور محدث الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو اس صورت میں دکان ابھی زیر تعمیر ہے، خریدار کو مکمل ملکیت حاصل نہیں ہے۔ جب دکان مکمل ہو جائے، ذمہ داری اور ملکیتی حقوق مالک کو مل جائیں، تو پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو کرائے پر دے۔ خریداری اور کرائے کے 2 علیحدہ معاہدے ہوں، ایک معاہدہ دوسرے معاہدے سے مشروط نہ ہو۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ ایک ہی شے کے ایک ہی وقت میں 2 مختلف معاہدے، ایک ہی شے پر ایک ہی وقت میں 2 مختلف معاہدے، اور ان 2 معاہدوں کی شرائط آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو ایسے معاہدے درست نہیں ہوتے۔ شے فروخت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شے اور اس کے جتنے فوائد ہیں وہ خریدار کو منتقل ہو جائے، اور اس کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار بھی وہ خریدنے والا ہے، اور بیچنے والے پر اس کو فروخت کرنے کے بعد کوئی بار نہیں۔ جبکہ کرائے میں وہ اس دکان کا یا اس شے کی جو ملکیت ہے وہ منتقل نہیں ہوتی، بلکہ صرف فوائد جو ہیں اس کے منتقل ہوتے ہیں، شے کی اصل اور حقیقت مالک کی رہتی ہے۔ تو اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ نہ وہ فلیٹ بیچ سکتا ہے اور نہ اس میں رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس صورتحال میں
حقیقی ملکیت یا اونرشپ خریدار کو دی ہی نہیں گئی، جو کہ خریداری کا ایک لازمی عنصر ہے۔ تو یہ شرط باطل اور غلط ہے۔ اس میں خریدار کا استحصال ہے کہ جب وہ کسی دوسرے کو بیچ ہی نہیں سکتا تو کمپنی اس اپارٹمنٹ کی منچاہی اور منمانی قیمت لگائے گی اور منمانی کرے گی، اور جب فروخت شدہ اپارٹمنٹ خریدار کے حوالے ہی نہیں کیا گیا اور اپارٹمنٹ کمپنی ہی کے قبضے میں ہے، تو اس کو بالفاظ دیگر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کمپنی صرف دی گئی رقم کا کرایہ اس شخص کو دے رہی ہے، جو کہ شرعاً درست نہیں، کیونکہ اپارٹمنٹ اس کو دے ہی نہیں رہی۔ اپارٹمنٹ بھی کمپنی کے پاس اور رقم بھی کمپنی کے پاس، اس رقم کے اگینسٹ کمپنی جو ہے اس کو کرایہ دے رہی ہے۔ تو یہ شرائط جو ہے اس میں درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔